کہ دو آنکھیں جن کو جہنم ٹچ بھی نہیں کرے گا، جہنم چھوئے گا بھی نہیں، دو آنکھوں کو۔ آنکھ بڑی قیمتی چیز ہے، آنکھ بڑی عظیم دولت ہے۔ انہی آنکھوں کے بارے میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، تم مومنات سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ عورت کو چاہیے کہ نگاہیں نیچی رکھ کر کے چلا کریں۔ ایسے ہی مردوں سے بھی کہا گیا قل للمؤمنین یغضضوا من ابصارہم، تم مومنوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ آنکھ معمولی سا کچرا پڑ جائے تو درد برداشت نہیں ہوتا، آنکھ آ جائے تو تکلیف برداشت نہیں ہوتی، آنکھوں کی روشنی چلی جائے تو آدمی اپنے آپ کو بہت بڑی نعمت سے محروم تصور کرتا ہے۔ کوئی نہیں چاہتا کہ اس کی آنکھوں کو تکلیف پہنچے، لیکن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں پر قربان جائیں، وہ صرف دنیا کی تکلیفوں سے بچانے کے لیے تشریف نہیں لائے، وہ جہنم کی تکلیف سے بچانے کے لیے بھی تشریف لائے۔ اس لیے انہوں نے نسخہ عطا فرمایا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو آنکھوں کو جہنم کی آگ چھوئے گی بھی نہیں، ٹچ بھی نہیں کرے گی، ٹچ بھی نہیں کرے گی۔ کون سی دو آنکھیں؟ میں توجہ چاہوں گا، اور میں چاہوں گا کہ یہ حدیث مبارکہ کو بغور خواتین اسلام سماعت کریں۔ دو آنکھوں کو جہنم ٹچ بھی نہیں کرے گا۔ کون سی دو آنکھیں؟ ایک وہ آنکھ جو پہرا دینے والی ہو، یعنی قافلے والے سو رہے ہو اور کوئی جاگ کر پہرا دے رہا ہو، ان آنکھوں کو اللہ عز و جل کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ چھوئے گی بھی نہیں۔ اور دوسری کون سی آنکھ؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے رونے والی ہو، جن آنکھوں سے اللہ کے ڈر کی وجہ سے آنسو نکل جائے، حضور فرماتے ہیں ان آنکھوں کو جہنم کی آگ چھوئے گی بھی نہیں۔ بات رونے کی آئی، کس لیے رونا چاہیے؟ آنکھوں سے آنسو کس بات پر نکلنے چاہیے؟ غزلیں سن کر، کسی کی محبت کی داستان دیکھ کر، سیریل کے اندر ایموشنل سین دیکھ کر، کسی کی محبت کے اندر جدائی کی وجہ سے؟ کیا اس وجہ سے آنسو نکلنے چاہیے؟ گانے سن کر آنسو، غزلیں سن کر آنسو، ایموشنل سین دیکھ کر کے آنسو، محبت میں ناکامی پر آنسو، کسی کی جدائی میں آنسو، اس لیے آنسو نہیں۔ اگر کوئی عورت اس لیے روتی ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے اور خشیت کی بنیاد پر روتی ہے، حضور فرماتے ہیں ان آنکھوں کو جہنم کی آگ چھوئے گی بھی نہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، آج خواتین کی آنکھ سے آنسو تو نکلتے ہیں، غزلیں سن کر روتی ہیں، گانے سن کر کے روتی ہیں، رات بھر گانے سن سن کے روتی ہیں، کسی کی یاد میں روتی ہیں۔ کیا کوئی رات تمہیں ایسی بھی یاد ہے جو رات تم اللہ کی یاد میں آنسو بہائے ہو؟ کیا تمہیں کوئی ایسا دن بھی یاد ہے جو دن رسول اعظم کی محبت پہ تم نے گزارا ہو؟ چھوڑ دو گناہوں کی وجہ سے رونا، اور چھوڑ دو گانے غزلوں پر رونا ہے۔ رونا ہے تو اللہ کے خوف کی وجہ سے رو۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہاں یہ ارشاد فرمایا دو آنکھیں جنہیں جہنم چھوئے گا تک نہیں، وہ دو آنکھیں، ایک پہرا دینے والی آنکھ اور ایک خشیت ربانی سے آنسو بہانے والی آنکھ۔
ایک اور مقام پر رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 چیزیں جن کے اندر ہوں گی ان کی آنکھیں جہنم نہیں دیکھیں گی۔ پہلی چیز جو پہرا دینے والی آنکھ ہو، دوسری چیز رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے ڈر سے رونے والی آنکھ، اور تیسری وہ آنکھ جن چیزوں کو دیکھنا اللہ نے حرام فرمایا ان چیزوں کو دیکھنے سے اپنی آنکھ کو جس نے محفوظ رکھا، حضور فرماتے ہیں جہنم میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، وہ آنکھیں جہنم دیکھیں گی ہی نہیں، جہنم دیکھیں گی ہی نہیں۔ اب میں اپنی خواتین اسلام سے پوچھنا چاہوں گا، کیا دیکھتی ہیں؟ کیا اللہ نے جن چیزوں کو حرام فرما دیا ہے ان کو دیکھنے سے اپنی آنکھوں کی وہ حفاظت کرتی ہیں، یا ان چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہیں؟ اللہ نہ کرے، صدبار نہ کرے، اگر آج تک ان ساری چیزوں کے اندر آنکھیں گرفتار رہیں اور اللہ کے ڈر سے طبیعت بے چین نہ رہی اور اللہ کا ڈر دل سے نکلا ہوا تھا، تو آج ہی سے اللہ کے ڈر کو دل میں جگا دو، رو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو، آئندہ گناہ سے بچنے کا عزم مصمم کرو۔ اور یہ بھی سن لو، اگر کوئی عورت یا مرد خوف خدا کی وجہ سے اتنا روئے کہ اس کی آنکھ کی پلکیں مچھر کے پر کے برابر بھیگ جائیں، حضور فرماتے ہیں اللہ اس آنکھ کو جہنم میں نہیں ڈالے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو جہنم سے بچا لے گا۔ رو اللہ کے ڈر سے۔ کیا ہے ہم میں سے کسی کی ہمت جو اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے؟ ہے کوئی ہم میں ایسا جو اللہ عز و جل کے قہر و غضب کا مقابلہ کر سکے؟ جب نہیں تو آج ہی توبہ کر لو، آج ان گناہوں سے بچنے کا عہد کر لو۔ اور میں تو اپنی قوم کی بچیوں سے کہتا ہوں، ان مکار نوجوانوں سے اور مردوں سے ہوشیار رہو جو تمہیں ہتھیلی میں چاند دکھا کر تمہاری آبرو سے کھیلتے ہیں، بڑے بڑے وعدے کر کے تمہاری عزتوں سے کھیلتے ہیں، اور تمہاری آبروؤں کو آبروؤں پر ہاتھ ڈال کر اپنے جذبات کی تسکین کر کے تمہیں تڑپتا بلکتا چھوڑ دیتے ہیں۔ تمہارا دامن بھی گناہ سے آلودہ ہوتا ہے، اور وہ گناہ کرنے والا بندہ وہ بھی اللہ کے عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہوش سے کام لو، ہر چیز کا وقت مقرر ہے، اللہ عز و جل جو کرے گا بہتر کرے گا۔ اسلام تمہارے بارے میں سب سے زیادہ تمہارے حقوق کی پاسبانی کرنے والا ہے۔ اسلام نے جتنے اصول و ضوابط تمہارے متعلق عطا کیے ہیں وہ سارے وہ ہیں کہ اگر تم اپنا لو تو تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی اور تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو آج میرا پیغام خواتین اسلام کو بس ایک ہے، اور اس ایک کے اندر سب کچھ ہے، اور وہ ایک پیغام یہ ہے، ظاہر میں بھی اللہ سے ڈرو، باطن میں بھی اللہ سے ڈرو، مجمع میں بھی اللہ سے ڈرو، اکیلے میں بھی اللہ سے ڈرو۔ حجاب پہن لو لیکن دل پر بھی حجاب ڈال دو، اور آنکھوں پر بھی حجاب ڈال دو، اور اپنے آپ کو ہر حرام چیز سے بچانے کی کوشش کرو۔ نماز بھی پڑھو، خوف خدا سے آراستہ بھی ہو جاؤ، اوراد و وظائف بھی کرو، اور پکچروں سے اپنے آپ کو بچاؤ، سیریلوں سے بچاؤ، ناچ گانے باجے تماشوں سے بچاؤ۔ آج تمہاری ضرورت ہے، اگر تم نے اپنے آپ کو پاک کر دیا اور اپنے آپ کو تقوی کی زندگی سے لیس کر دیا تو پھر وہ دن دور نہیں کہ تمہارے بطن سے اللہ کوئی ایسا مرد کلندر پیدا فرمائے گا جس کی وجہ سے اسلام کی آبیاری بھی ہوگی، اور وہی بچہ تمہاری نجات کا بھی سامان بنے گا اور مسلمانوں کی سربلندی کا ذریعہ بھی بنے گا۔ تو میں آج
یہی پیغام دوں گا، گانے سن کے نہ رہو، قرآن سن کر کے رو، غزلیں سن کر کے نہ رو، اللہ کے عذاب کو یاد کر کے رو، ایموشنل سین دیکھ کر کے نہ رو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رو، مدینے کی یاد میں رو، گنبد خضرا کی یاد میں رو، خانہ کعبہ کی محبت میں رو، اس لیے کہ یہ سارا رونا ایسا رونا ہے کہ پھر کبھی رونے کی ضرورت نہیں، جنت میں ہنستے ہوئے جانے کا موقع نصیب ہو جائے گا۔